بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو قرآن پاک کو انٹروڈیوس کرایا تھا، اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ وہ بہت طویل گفتگو تھی اور مجھے یہ فیڈ بیک دیا گیا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے اس کو شیئر کریں۔ تو اب میں یہ ایک سمری آپ کو بھجوا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے سمجھ لینی ہے اچھی طریقے سے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ ہدایت ہے بنیادی طور پہ متقی لوگوں کے لیے۔ جب بھی کوئی فاسق اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ اس سے بھٹک جائے گا۔ یہ میں نے کوٹ کر رہا ہوں سورہ البقرہ 26 اور 27 آیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فاسقین اس کتاب کو پڑھ کے بھٹک جائیں گے، اور فاسق کی ڈیفینیشن 27 آیت سورہ البقرہ میں لکھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور رحمی رشتے قطع کر دیے اور زمین میں فساد مچایا، یہ فاسق ہے۔ اور یہی فاسقین جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو بھٹک جاتے ہیں، لیکن متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو 3 بیسک ٹیئرز میں اتارا ہے۔ اب میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ البقرہ 185۔ اس کتاب میں، اس قرآن میں ہدایت ہے، فرقان ہے، ہدایت ہے، بینات الہدا ہے اور فرقان ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا۔ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس کی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ فرسٹ ٹیئر ہے۔ سیکنڈ ٹیئر یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روشن نشانیاں قرآن میں بتائی ہمیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، کہ سورج اس کائنات میں موو کر رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، اور یہ میئرمنٹ ہے العزیز العلیم کی۔ تو ہمیں پتہ ہے اس چیز کا سائنٹیفک نالج سے کہ سورج کانسٹلیشن آف الفا لیرا کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ اس نے کہاں جا کے رکنا ہے اور کون سا اس کا مستقر ہے۔ اور آخری جو ٹیئر ہے وہ ہے فرقان۔ تو آپ نے جب قرآن پڑھنا ہے اور جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ دین میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہدایت ہے، بینات الہدا ہے اور فرقان ہے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے خلاف پناہ مانگیں، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے۔ یہ میں نے کوٹ کی ہے سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 204۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یوسف میں کہ ہم نے آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس قرآن کے اترنے کا مقصد یہ ہے، ان جو سٹوریز ہیں قرآن کی ان کا اترنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دل کو تقویت دی جائے، اس سے حق کو اسٹیبلش کیا جائے، اور اس میں ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ جو بھی آدمی قرآن کی سٹوریز پڑھے تو اگر اس نے وہ میسج پک کر لیا تو اس نے واقعی قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ میسج سمجھ کے آپ نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، یہی اس اسٹوری کا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الحجر میں 87 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جو 7 مثانی ہے وہ بیسیکلی موسٹ اسکالرس کی نظر میں سورہ فاتح ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا ہے، قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سمری ہے ہولی قرآن کی، اور اگر آپ سورہ فاتحہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ڈیپتھ قرآن کو پڑھیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سورہ فاتحہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے آخر میں دوبارہ بات کریں گے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک ہدایت ہے اور شفا ہے مومنین کے لیے، اور ظالمین کے لیے اس میں صرف خسارہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 82 آیت میں نے کوٹ کی۔ سورہ بنی اسرائیل 88 آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل جائیں تو بھی اس طرح کی قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکتے، بے شک وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوں۔ یہ قرآن خواتین و حضرات بہت پر عظمت کتاب ہے، اور اس طرح کی کوئی کتاب کسی بھی انسان اور تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کتاب پروڈیوس کر سکیں۔ سورہ بنی اسرائیل 89 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ تو خواتین حضرات، جب آپ قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کریں تو غور و فکر کیجئے کہ اس میں کیا امثال آئی ہیں، ان پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ سورہ محمد 47 سورت آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو خواتین حضرات، بیسک چیز جو ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ بیسک پرنسپل ہے کہ آپ نے عربک ٹیکسٹ پر غور و فکر کرنا ہے۔ جب تک آپ عربک ٹیکسٹ پر غور و فکر نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اب عربی ہماری زبان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عربک ٹیکسٹ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اچھا ترجمہ خریدیے، جیسے کہ حافظ نظر محمد صاحب کا ترجمہ ہے، شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، اس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے اور پراپر ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ پہلے قرآن پڑھیے عربک ٹیکسٹ، پھر نیچے اردو پڑھیے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ قرآن پاک پڑھیے۔ چند مہینوں میں انشاءاللہ العزیز آپ کے جو سمجھ ہے قرآن کی وہ آٹومیٹکلی آپ کو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے۔ آئی ایم کوٹنگ سورہ القمر 54:17۔ یہ 17 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، 22 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، 32 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، اور 40 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ریپیٹ کی ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دی ہے۔ خواتین حضرات، اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت مشکل کتاب ہے۔ سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم آپ کو ایک قولاً ثقیلہ بھجوا رہے ہیں، ہیوی ورڈ۔ اور سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل،
دس از اے کنکلوسیو ورڈ، دس از ناٹ اے پلیزنٹری. تو قرآن بنیادی طور پر ایک بہت پرعظمت اور بہت مشکل کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. یہ قرآن خواتین حضرات صرف اسکالرس کے لیے نہیں ہے، یہ عام آدمی کے لیے بھی ہے. جس طریقے سے یہ ایک اسکالر کو یہ کتاب ایک اسکالر کو ہدایت دیتی ہے، اسی طریقے سے اس میں عام آدمی کے لیے بھی ہدایت موجود ہے. اس کتاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے 17 علوم کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف آپ نے عربک ٹیکسٹ پہ غور و فکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ مہینوں میں عربک ٹیکسٹ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ جتنا اس پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اتنا ہی آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. الحمد للہ رب العالمین.